شب جمعہ میں امام کے چاہنے والے کو چند کام کرنے چاہیے۔ پہلا کام ہے، یہ غیبت کی ذمہ داریوں میں بھی ہے، امام سے کانٹیکٹ مضبوط کرنے کے لیے بھی ہے۔ شب جمعہ یعنی امام زمانہ سے رابطہ مضبوط کرو۔ شب جمعہ رابطہ کب مضبوط ہوگا؟ جب تمہارے مرحومین تم سے راضی ہو جائے۔ یہ بات بڑی دقیق ہے، اسے غور سے سنیے گا۔ اگر میری مرحومہ ماں، مثلا آپ کی مرحومہ ماں، آپ کا مرحوم باپ، جس کے مر گئے ہیں، اگر وہ آپ سے ناراض ہیں تو آپ چاہے جتنی دعائیں پڑھ لیجئے، چاہے سر پہ رکھ کے دعائے فرض پڑھ لیجئے، امام زمانہ کا صدقہ نکال لیجئے، امام زمانہ کے حوالے سے پروگرام کر لیجئے، پوری رات ماتم کرتے رہیے، پوری رات عزاداری کرتے رہیے، بڑے خطیب اور عشر قائم کر دیجئے۔ اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں تو امام زمانہ راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ ماں باپ چاہے زندہ ہوں، ان کی بھی رضا کا خیال کرنا ہے۔ ماں باپ اگر مر جائیں، زندگی میں ماں باپ اتنے محتاج نہیں ہوتے جتنے محتاج مرنے کے بعد ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ماں باپ کو پرمیشن ملتی ہے، تمام لوگوں کے مرحومین کو پرمیشن ملتی ہے کہ جاؤ اپنے اپنے گھر جاؤ اور دیکھو تمہیں تمہارے رشتہ دار یاد کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ یہ روایات ہیں، یہ کوئی ذاکری نہیں ہے، یہ کوئی خطابت نہیں ہے، یا خطابت کا فن نہیں دکھا رہا ہوں میں آپ کو، یہ روایت بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ باقاعدہ مرحوم ماں باپ، مرحوم رشتہ دار، مرحوم دادا دادی جو گھر کے امیدوار ہیں، وہ سارے کے سارے آتے ہیں اور سب ایک دوسرے کے ساتھ آتے ہیں۔ مثلا یہ آئے، جب گھر سے جاتے ہیں تو کچھ خوش ہو کے جاتے ہیں، کچھ ناراض ہو کے جاتے ہیں۔ جو خوش ہو کے جاتے ہیں ان سے وہ دوسرے پوچھتے ہیں آپ خوش کیوں ہیں، اور جو ناراض ہو کے جاتے ہیں ان سے لوگ پوچھتے ہیں آپ ناراض کیوں ہیں۔ جو خوش ہوتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرے بچے نے مجھے یہ دیا، میرے بچے نے مجھے قرآن دیا، میرے بچے نے مجھے سورہ رحمان دیا، میرے بچے نے مجھے سورہ یاسین دیا، میرے بچے نے مجھے فاتحہ دیا، یعنی مجھے یاد کیا۔ جن کو کچھ نہیں ملتا وہ باقاعدہ بددعا دے کے جاتے ہیں، بددعا دے کے جاتے ہیں، اور یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ ہم بھی تمہاری ہی طرح اس زمین کے مالک تھے، جائیداد کے مالک تھے، اس پیسے کے مالک تھے، یہ جو تم استعمال کر رہے ہو یہ ہمارا چھوڑا ہوا استعمال کر رہے ہو، ہم نے تمہارے لیے رکھا تھا اور تم کتنے ذلیل ہو گئے کہ تم ہمیں یاد نہیں رکھتے۔ ماں باپ کی رضا یعنی رضائے امام زمان، ماں باپ کی خوشی یعنی امام زمانہ کی خوشی۔ ہر امام زمانے کا باقاعدہ جب تک خوش نہیں ہوتا جب تک ماں باپ آپ کے خوش نہ ہو جائیں، والدین خوش ہوں گے۔ زیارت کربلا کتنا ثواب رکھتی ہے بتائیے؟ زیارت کربلا کتنا ثواب رکھتی ہے؟ بے حد ثواب ہے زیارت کربلا کا، کہ آپ جائیے زیارت کریے، کتنا عظیم ثواب ہے۔ لیکن اگر ماں باپ ناراض ہیں تو کربلا کی زیارت کا بھی ثواب نہیں ہے۔ خدا کی قسم گارنٹیاں ہیں، یہ باقاعدہ روایتیں ہیں۔ ابھی یہ جو جمعہ ہے یہ مخصوص ہے کئی وجوہات سے امام زمان سے، کئی وجوہات ہیں، ایک وجہ نہیں ہے، کئی وجہ ہیں۔ پہلی وجہ سنیے، امام زمانہ پیدا ہوئے جمعے کے دن۔ ایک
امام زمانہ ظہور کریں گے، زور سے بولیے، جمعے کے دن۔ ایک بات، امام زمانہ حکومت کریں گے جمعے کے دن، امام زمانہ دشمنوں پہ غلبہ پائیں گے جمعے کے دن۔ تو پیدا ہوئے جمعے کے دن، حد یہ ہے کہ ظاہری طور پر امام بنے امام حسن عسکری کے بعد، تو بھی جمعے کے دن۔ لہذا پیدا ہوئے جمعے کے دن، ظہور کریں گے جمعے کے دن، امام بنے ظاہری طور پر جمعے کے دن، دشمنوں پہ غلبہ پائیں گے جمعے کے دن۔ اسی طرح اور بھی فضائل ہیں جمعے کے، مثلا جناب ابراہیم کے لیے آگ گلزار ہوئی جمعے کے دن، جناب نوح کی کشتی پار ہوئی جمعے کے دن، آدم کی توبہ قبول ہوئی جمعے کے دن، اسی طرح یوسف کا واقعہ پیش آیا، انہوں نے ان کو معاف کیا جمعے کے دن۔ تو یہ سارے واقعات ہیں جمعے کے۔ اسی لیے ہمارے سنی بھائیوں نے وہ ہماری روح ہیں، واقعاً ہماری جان ہے، اتحاد کا پیغام ہمیشہ ہماری طرف سے ہوتا ہے، ان کی طرف سے کبھی کوئی اتحاد کی بات ہوتی نہیں ہے، اس لیے کہ جو مصلح امام کو مانے گا وہی اصلاح کرے گا۔ سمجھ رہے؟ ہمارے اماموں نے ہمیں دعوت ہی یہ دی ہے، فتنہ برپا نہ کرو، لہذا ہماری طرف سے ہمیشہ اصلاح کا پیغام ہوتا ہے، جس پہ ہمارے شیعہ کچھ برا بھی مان جاتے ہیں، یار تم کیوں کرتے ہو، تم کیوں کرتے ہو؟ او بھائی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم 14 کو مانتے ہیں۔ تو ایک تو امام زمانہ، یہ جمعے کا دن اس طرح مخصوص ہے امام زمان سے 5 وجوہات کی بنیاد پر۔ لیکن عاشور پڑ گیا تھا جمعے کے دن۔ اب آج بہت بڑا فلسفہ بیان ہوگا آج مجلس میں۔ عاشور پڑ گیا تھا جمعے کے دن، تو اب جو روایات ساری جمعے کی تھی وہ بنی امیہ نے ڈال دی عاشور کے دن، چونکہ جمعہ اور عاشور ایک دن پڑا تھا، عاشور کا دن پڑ گیا تھا جمعے کے دن، تو اب نوح کی کشتی پار ہوئی جمعے کے دن، انہوں نے جمعے کا لفظ ہٹایا، عاشور کا لکھ دیا۔ سمجھ لیجئے کیا کیا سیاست ہوتی ہے۔ ابراہیم کے لیے آگ گلزار ہوئی تھی جمعے کے دن، جمعے کو عاشور پڑ گیا، انہوں نے کہا کہ بڑا خوشی کا دن ہے یہ تو، جناب ابراہیم کے لیے آگ گلزار ہوئی، جناب نوح کی کشتی پار ہوئی، جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ اب دیکھا آپ نے ساری چیزیں لا کے ڈال دی جمعے کے دن۔ جمعے کے دن کا روزہ مستحب، انہوں نے کہا عاشور کے دن کا روزہ رکھیے، یعنی جو فضائل جمعے کے تھے وہ سارے ڈال دیے کدھر؟ عاشور کے دن کے۔ اب آئیے اپنے امام سے پوچھیں زیارت عاشورہ میں وہ کیا فرماتے ہیں؟ ذالک یوم تبرکت بہ بنو امیہ، جمعے کا دن وہ ہے، یہ عاشور کا دن وہ ہے جسے بابرکت وہی سمجھے گا جو بنی امیہ سے ہو۔ ہمارے جوانوں، زیارت عاشورہ میں کیا ہے؟ ھذا یوم تبرکت بہ بنو امیہ، یہ دن وہ ہے جسے بابرکت سمجھا، کس نے؟ بنی امیہ نے۔ اب جو بھی عاشور کو برکت کا دن سمجھ رہا ہے، سمجھ لو وہ مسلمان نہیں ہے، بنی امیہ کی نسل سے ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بنی امیہ نے اسے بابرکت جانا۔ سمجھے سیاست ہمارے ساتھ کیا ہوئی کہ جمعے کے سارے فضائل عاشور پہ ڈال دیے، تاکہ دنیا جو ہے وہ عاشور کو خوشی کا دن منائے اور اس سے غم بالکل دور ہو جائے۔ اسی لیے کبھی بدعت کہتے ہیں، کبھی وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ ایک جوان لڑکا ہر شب جمعہ جایا کرتا تھا زیارت امام حسین کے لیے۔ بڑی باریکی سے سننا، ضمیر بیدار کر لو پہلے صلوات پڑھ کے۔ وعجل
ضمیر بیدار کر لو، سنو کیسے ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام وہ جاتا تھا، ایک جوان لڑکا مستقل، باپ محتاج ہے لیکن باپ پریشان ہو جاتا تھا جمعرات کے دن، پورے ہفتے یہ خدمت کرتا تھا ان کی، لیکن رکتا نہیں تھا شب جمعہ میں، کہا مجھے امام حسین کے پاس جانا ہی ہے امام حسین کا، بڑا مومن، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، باپ کے دل کو شاخ گزرتا ہے، چونکہ ایک رات بوڑھا آدمی، محتاج آدمی، پریشان آدمی کیسے زندگی گزارے بھائی، ایک رات رہے، کبھی کسی چیز کی ضرورت، کبھی کسی چیز کی، اب یہ کیا کرے، روکتا ہے تو دل میں آتا ہے کربلا جا رہا ہے، لیکن دل میں باپ راضی نہیں ہے، ڈرتا کہیں مولا ناراض نہ ہو جائے، ڈرتا کہیں بیٹا مانے گا نہیں، جائے گا۔ اب یہ انتہائی مومن جوان لڑکا جا رہا ہے کربلا کی طرف، مستقل دعائیں پڑھتا ہے، میرے مولا امام زمان مجھ سے ایک ملاقات کر لو، بس آپ مجھ سے ایک ملاقات کر لو، وظیفہ ہی کر رہا ہے، امام سے ملنے کا وظیفہ کر رہا ہے، کربلا جا کے دعائیں پڑھ کے میرا امام مجھ سے مل جائے۔ گئے، ایک دفعہ جا رہا تھا جمعرات میں، ایک شخصیت ملی راستے میں، خوب بات چیت ہوئی، یہ مسئلے پوچھتا جا رہا ہے، امام جواب دیتے جا رہا ہے، کہتے ہیں زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو میں نے نہ بیان کیا ہو اور اس نے حل نہ کیا ہو، کہنے لگا بس ایک دعا رہ گئی میری، ایک دعا رہ گئی، کہا کیا؟ کہا میں اتنے دن سے دعا کر رہا ہوں، میری امام سے ملاقات نہیں ہوئی۔ امام نے کہا ہو تو رہی ہے، ہو تو رہی ہے، میں ہوں تیرا امام۔ قدموں میں گر کے مولا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ کہا راضی تو ہیں، تیری ایک بات غلط ہے۔ سمجھیے اسلام کیا ہے، راضی تو ہیں ہم تجھ سے مگر تیری ایک بات غلط ہے۔ کہا کیا؟ کہا یہ جو تو شب جمعہ آتا ہے یہاں، کہا تمہارے دادا کے روزے پہ آتا ہوں، کہا میرا دادا بھی راضی نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تیرا باپ محتاج ہے، اگر تو شب جمعہ میں اپنے باپ کی خدمت کر کے وہیں سے میرے دادا کو سلام کرے تو جتنا ثواب تجھے یہاں آ کے ملتا ہے اتنا ثواب تجھے تیرے گھر میں ملے گا۔ اب جملہ کہہ رہا ہوں، پورے عشرے کا سب سے قیمتی جملہ ہے، حق ادا کر کے کربلا جاؤ گے تو حسین راضی ہوں گے، اگر حق مار کے جاؤ گے تو حسین کربلا جانے سے بھی راضی نہیں ہے۔ سب سے بڑی عبادت ہے صلوات، اور سب سے بڑا دن ہے جمعہ۔ اگر امام زمانہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھا کریں۔ آپ نہیں جانتے اس صلوات میں کیا ہے؟ خدا کی قسم صلوات ان کی پاکیزگی کا اعلان ہے، اہل بیت کی پاکیزگی کا اعلان ہے۔ نماز سب سے قیمتی ہے لیکن نماز سے بھی قیمتی صلوات ہے، اس لیے کہ کہا تھا امام نے، حدیث وہ یاد ہے شعر، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد فی القرآن اندلہ کفاکم لعظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ امام شافعی کا شعر ہے، اے آل محمد تمہاری محبت کو اللہ نے قرآن میں واجب کیا ہے اور تمہارے شرف کے لیے یہی کافی ہے کہ جس نماز میں آپ پہ صلوات نہ ہو وہ نماز کہلانے کے لائق ہے، وہ نماز نہیں ہے۔ چار کام آپ کو جمعے کے دن کرنا ہے امام زمانہ سے قریب ہونے کے لیے۔ پہلی چیز صلوات، دوسری چیز ہے 2 رکعت نماز امام زمان تاکہ تمہارا کانٹیکٹ مضبوط ہو امام زمان سے، رابطہ۔ کون سی رکعت؟ 2 رکعت نماز۔ 2 رکعت نماز امام زمان پڑھتا ہوں سنت قربتاً
इल्लल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका। 100 मरतबा इतना जुमला रिपीट करें, इय्याका नअबुदु व इय्याका। उसके बाद अलहम्द कंप्लीट करें। अलहम्द कंप्लीट करके 7 मरतबा कुल हुवल्लाह, 7 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के 7 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही। ये पढ़ के सजदे में जाइए, सजदे में 7 मरतबा सुबहान रब्बियल आला। जिस तरह पहली रकत पढ़ी इसी तरह दूसरी रकत पढ़िए। 100 दफा रिपीट करना, इय्याका नअबुदु व इय्याका। ये कितनी बड़ी मेराज है तेरी। तू 100 दफा कह रहा है अल्लाह से तेरी ही इबादत करता हूँ, तुझी से मदद चाहता हूँ, तेरी ही इबादत करता हूँ, तुझी से मदद चाहता हूँ। यानी इमाम ज़माना की नमाज ने तुझे इतना करीब कर दिया अल्लाह से, हर हाजत के लिए, हर परेशानी के लिए, हर मुसीबत के लिए ये 2 रकत नमाज है इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फरजहू अशरी हर एक को पढ़नी चाहिए ताकि तुझे इमाम ज़माना के करीब किया जा सके। ज़ियारत आले यासीन, तीसरी चीज ज़ियारत आले यासीन। ये ज़ियारत आले यासीन इमाम ज़माना की दुआ। इमाम ज़माना की ज़ियारत, हर हाल में इमाम पे सलाम। मेरा सलाम हो इमाम पर जब बैठें, मेरा सलाम हो इमाम पर जब उठें, मेरा सलाम हो इमाम पर जब रुकू करें, मेरा सलाम हो इमाम पर जब सजदा करें। पूरी ज़ियारत है, पूरे 12 इमामों के नाम हैं, बड़ी दुआ है। आयतुल्लाहुल उज़्मा हमारे मुज्तहिदीन का कहना है अगर कोई 40 दिन तक ज़ियारत आले यासीन पढ़ ले तो आज तक मुझे वो आदमी नहीं मिला कि 40 दिन तक पढ़ा हो और उसकी मुलाकात इमाम ज़माना से न हुई हो। इमाम ज़माना से करिए, ये करिए, चूंकि जुमा है, मजबूरी है मेरी ये बयान करना। आले यासीन, आगे ज़ियारत इमाम ज़मान, दुआए नुदबा, दुआए नुदबा पढ़िए। ये 4 चीजें जुमे को आप कर लीजिए तो इंशाअल्लाह आपका राबता इमाम ज़माना से बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए।